بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پاکستان کی 70-75 سالہ انتخابی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی الیکشن سے قبل سیاستدانوں اور امیدواروں کا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہونا، عوام کے پرزور اصرار پر عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ سے قبل دوسرے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو جانا اور اس نوعیت کے دوسرے حالات و واقعات کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہیں۔ 8 فروری کو ہونے جا رہے عام انتخابات کے موقع پر ضلع رحیم یار خان میں بھی ایسی ہی کچھ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ ایک دو مثالیں تو ایسی بھی سامنے آئیں کہ پارٹی کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹ تک جاری کر دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا اور راتوں رات دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے۔ گزشتہ شام ہمارے یوٹیوب چینل آئی اسٹوڈیو پر اپلوڈ ہونے والے میرے تازہ سیاسی ولاگ کے ابتدا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اپنی سیاسی جماعتیں چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہونے والے اور کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کی تاریخ سے قبل عام انتخابات سے دستبردار ہونے والے امیدواروں کے ان فیصلوں کے پس پردہ محرکات میرے اس ولاگ کا موضوع گفتگو ہوں گے۔ لیکن چونکہ ناظرین، مجھے کل کے ولاگ میں ضلع رحیم یار خان کی 19 قومی و صوبائی نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی مکمل تفصیل پیش کرنی تھی، تو وقت کی تنگی کے باعث میں ان اہم موضوعات پر بات کرنے سے قاصر رہا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ صرف 3 نیوز سٹوریز شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی سٹوری سابق وزیر مملکت، سابق MNA چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب سے متعلق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو داغ مفارقت دے کر ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے جا ملے ہیں۔ میری دوسری نیوز سٹوری میاں عامر شہباز صاحب سے متعلق ہے، جو 2018 کے عام انتخابات میں رحیم یار خان شہر کی قومی نشست NA 172 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رہے اور 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل وہ ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے ہیں۔ ناظرین، رحیم یار خان کی انتخابی سیاست میں تیسرا بڑا واقعہ میاں اعجاز عامر صاحب کا رحیم یار خان شہر کے صوبائی حلقہ PP 262 کے الیکشن سے دستبردار ہونا ہے۔ انہوں نے رحیم یار خان شہر کی صوبائی نشست سے اس وقت عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا جب ابھی الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنے عزیز و اقارب، میونسپل کمیٹی میں اپنے ساتھی کونسلرز اور شہر کے عوام و خواص کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے اور عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیے۔ تاہم گزشتہ روز اس معاملے کا ڈراپ سن یوں ہوا کہ وہ اپنے ساتھی کونسلرز اور سیاسی رفقا کے ہمراہ نماز جمعہ سے قبل اپنی رہائش گاہ تاج ہاؤس پہنچے، جہاں ان کے لیے ایک خوبصورت محفل سجائی گئی تھی۔ میاں اعجاز عامر صاحب نے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری محمد عمر جعفر صاحب کے حق میں دستبردار ہونے کا یہ بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو مبنی بر حقیقت ہے۔ تو ناظرین، پہلے ذکر کرتے ہیں چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کا۔ 2 روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے ضلع رحیم یار خان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستوں پر ان امیدواروں کی فہرست جاری ہوئی جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 کے سامنے چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کا نام درج تھا۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ضلع رحیم یار خان کے پارٹی امیدواران کے ناموں کی یہ فہرست رحیم یار خان کے عوام و خواص میں موضوع گفتگو بن گئی۔ لیکن ناظرین، اس فہرست کے پبلک ہونے کے چند گھنٹے بعد چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کے صاحبزادے چودھری حسنین وڑائے صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک وضاحتی بیان جاری ہوا۔ اس وضاحتی بیان میں اس امر کی تردید کی گئی کہ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وضاحت میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ چودھری ظفر اقبال وڑائے PTI کے پلیٹ فارم سے ہی اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، چودھری حسنین وڑائے صاحب کا یہ وضاحتی بیان عوام میں ابھی زیر بحث تھا کہ ایک بار پھر یہ اطلاع ملی کہ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور پارٹی ٹکٹ پر رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 سے عام انتخابات میں حصہ لینے کی اطلاعات اور خبریں حقیقت پر مبنی ہیں۔ پہلے مرحلے پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور پارٹی قیادت کی جانب سے انہیں امیدوار ڈکلیئر کرنا، دوسرے مرحلے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے اعلان برات کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا اعادہ کرنا، اور تیسرے مرحلے پر چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کی جانب سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تصدیق اور رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 سے الیکشن میں حصہ لینے کے اعلان کو
اپنا حتمی فیصلہ قرار دینا، آخر اس کنفیوژن کا سبب کیا تھا؟ ناظرین، واقفان حال بتاتے ہیں کہ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کچھ خلاف توقع بات نہیں ہے۔ حقیقت حال کچھ یوں ہے کہ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کئی روز پہلے کر چکے تھے۔ وہ اپنے صاحبزادے کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سابق گورنر مخدوم سعید احمد محمود سے ملے، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور رحیمیہ خان کی قومی نشست NA-172 سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے معاملات پر مکمل اتفاق ہوا۔ اس ملاقات کے نتیجہ میں چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب نے رحیمیہ خان کی قومی نشست سے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ درخواست دی اور اس کے ساتھ 40,000 روپے کا ڈرافٹ بھی جمع کروایا۔ کیونکہ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کے علاوہ کسی دوسری شخصیت نے رحیمیہ خان کی اس نشست پر پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا، تو مخدوم احمد محمود صاحب کی ریکمنڈیشن پر پارٹی قیادت نے چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ ناظرین، پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے یہ سارے معاملات چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کے نوٹس میں تھے، تاہم ان کی سیاسی اور انتخابی حکمت عملی یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کو ابھی التوا میں رکھا جائے۔ چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب یہ بخوبی جانتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے سابق MNA چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کو بائی پاس کر کے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہرگز نہیں کرے گی، لہٰذا چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کے کاغذات نامزدگی بحال نہ ہونے کی صورت میں پارٹی قیادت PTI کا ٹکٹ چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کی ریکمنڈیشن پر ان کے کسی فیملی ممبر کے نام جاری کرے گی، تو یہ وہ موقع ہوگا جب چودھری ظفر اقبال وڑائے اپنا مقدمہ لے کر پارٹی کارکنوں اور اپنی جاٹ برادری کے پاس جائیں گے، جہاں وہ یہ جواز پیش کریں گے کہ چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کے کاغذات نامزدگی بحال نہ ہونے کی صورت میں پارٹی ٹکٹ پر ان کا حق تھا جو پارٹی نے انہیں نہیں دیا، اور اسی جواز کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے آئیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر کے چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کی اس ساری انتخابی اور سیاسی حکمت عملی پر پانی پھیر دیا۔ لیکن چونکہ ناظرین چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ ایک اوپن سیکرٹ تھا، لہٰذا انہوں نے اب اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے آگے بڑھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک انتخابی جلسہ میں چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کو اسٹیج پر بلا کر ان کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا، اور اب رحیمیہ خان کی قومی نشست NA-172 سے چودھری ظفر اقبال وڑائے صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ حتمی ہے۔